ਰਾਜ਼ਕ ਰੋਜ਼ੀ ਉਥੋਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵਹਿਮ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਾਕਰ ہر بندہ انسان نہیں ہوتا۔ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد یہ یقین ہو جاتا ہے کہ احساس کی دولت کا مالک ہونے کے لیے کسی عالی شان بنگلے کا مکین ہونا یا کسی چمچماتی ہوئی گاڑی کا مسافر ہونا ضروری نہیں، ایک جھونپڑی والا اور ایک گدھا گاڑی والا بھی احساس کی دولت سے مالا مال ہو سکتا ہے۔ یقیناً بروز محشر جب رب کائنات اس بے زبان جانور کو زبان دے گا تو یہ اپنے مالک کے حق میں سفارش ضرور کرے گا کہ اللہ اس نے میرا احساس کیا تھا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انس سے انسان بنائے، اگر اس میں انس نہیں، محبت نہیں، تو پھر یہ انسان نہیں۔ اگر یہ دوسروں کے لیے محبت اور احساس کا جذبہ نہیں رکھتا، اپنا درد تو جانور بھی محسوس کرتے ہیں، انسان وہ ہے جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھے تو اسے درد محسوس ہو۔ 100 سرخ چونٹیاں لیں اور 100 کالی چونٹیاں لیں، ان کو ایک جار میں بند کر دیں تو جار میں کچھ نہیں ہوگا، لیکن اب اسی جار کو زور سے ہلائیں اور دوبارہ میز پر چھوڑ دیں تو یہی چونٹیاں آپس میں لڑنے لگیں گی۔ سرخ چونٹیوں کا یہ گمان ہوگا کہ کالی چونٹیاں ان کی دشمن ہیں، اور کالی چونٹیوں کا یہ گمان ہوگا کہ سرخ چونٹیاں ان کے دشمن ہیں، جبکہ اصل دشمن وہ شخص ہے جس نے جار کو ہلایا تھا۔ ہمارے ارد گرد معاشرے میں بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں، جیسے مرد بامقابلہ عورت، مذہب بامقابلہ سائنس، بہت سے ملا حضرات بامقابلہ مختلف عقائد، غلط افواہیں، تبصرے اور تجزیے وغیرہ۔ اس سے پہلے کہ ہم آپس میں لڑیں، ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھ لینا چاہیے کہ جار کو کس نے ہلایا تھا؟ کہیں جار کسی دشمن کے ہاتھ تو نہیں؟ اس لیے آپس میں لڑنے سے پہلے اس بات کی تہ تک پہنچ جایا کریں کہ یہ بات کہاں سے نکلی ہے۔ جزاکم اللہ۔ اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ جب یہ بیوی کے روپ میں آئی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدیجہ اگر تم میری جلد مانگ لیتی تو میں یہ بھی اتار کے تمہیں دے دیتا۔ اور جب یہی عورت بیٹی کے روپ میں آئی تو نہ صرف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال کے لیے کھڑے ہوئے بلکہ فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور جب یہی عورت بہن کے روپ میں آئی تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ بہن آپ نے خود آنے کی زحمت کیوں اٹھائی، پیغام بھجوا دیتی میں سارے قیدی چھوڑ دیتا۔ اور جب یہ عورت ماں کے روپ میں آئی تو اس کے قدموں میں جنت ہی ڈال دی اور پھر حسرت بھرے الفاظ کہے۔ آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، میری ماں آواز دیتی محمد تو میں نماز چھوڑ دیتا، ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ اور اس کا تو اتنا احساس کیا گیا کہ اگر دوران نماز بچے کی رونے کی آواز کان میں آ جائے تو قرات مختصر کر دی جائے۔ اے امت محمدیہ کی بیٹیو، تم بڑی عظمت والی ہو۔ کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کی یہ فضیلت ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اللہ آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، یعنی جتنا بڑا گناہ اتنی بڑی نیکی کے عوض اللہ نے اس کو بدل دیا۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، آپ کے قہر سے بھی لوگ ڈرتے تھے کہ آپ جرم کرنے والے کو موقع پر سزا دیا کرتے۔ تو ایک شرابی گلی میں آ رہا تھا، اس نے گلی کے کونے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھ لیا تو فوراً اپنے رب سے رجوع کرنے لگا کہ میرے مالک آج عمر کے قہر سے بچا لے، میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں۔ اس نے شراب کی بوتل کو بغل میں دبا لیا۔ جب حضرت عمر آئے انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو کہنے لگا کہ حضور یہ تو سرکہ ہے۔ جب حضرت عمر نے وہ بوتل نکالی تو وہ واقعی سرکہ تھا۔ تو جو رب شراب کو سرکے پر بدلنے پر قدرت رکھتا ہے وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پر بھی تو قدرت رکھتا ہے۔ توبہ کرنے میں دیر مت کیا کریں، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ اللہ جب کسی کو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا دل اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مائل کر دیتا ہے اور پھر اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تحفے میں دیتا ہے۔ میں اسے کرم نہ سمجھوں تو اور کیا سمجھوں، بہت ادنا کے ہونٹوں پر بہت اعلیٰ کی باتیں، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے کہ عمر تمام درود و سلام میں گزرے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت کدے کے باہر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے ان سے ملنے کے لیے تشریف لے جانے لگے تو حضور
پانی میں اپنی داڑھی اور بال مبارک کو سنوارنے لگے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ عرض کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ بھی باہر تشریف لے جانے کے لیے اہتمام کر رہے ہیں۔ تو پھر اس پر مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم اذا خرج الرجل الا اخوانہ فلیہ من نفسہ فإن اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ ہاں جب بندہ اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے جا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنا حلیہ درست کر لے، اللہ تعالیٰ جمیل ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ اقبال اگر آج ہم نوجوانوں کا یہ طرز زندگی دیکھ لیں تو ہم سے یوں مخاطب ہوتے، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہاتھ بے زور ہیں الہات سے خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں۔ میں نے کہا کہ خلق تو گندی ہے گنہگار ہے، وہ مسکرایا اور کہا عشق میں عاشق بن ابلیس نہ بن، اتنے اجلے نہ بنو کہ دوسرے قتلے نظر آنے لگیں، آدم کے کسی روپ میں تحقیر نہ کرنا، خدا دنیا میں پھرتا ہے بھیس بدل کر۔ سلامت رہیں۔ پیچھے والی تصویر امام عبداللہ بن زکریا بن محمد قزوینی کی کتاب عجائب المخلوقات میں سے ہے اور یہ دوسری تصویر نیشنل جیوگرافک کی ہے۔ امام عبداللہ کے مطابق ایک ایسا پرندہ ہے جو مگرمچھ کے دانتوں میں سے اپنا رزق کھاتا ہے اور اس سے مگرمچھ کو بھی سکون ملتا ہے۔ یہ دور خلافت کی تحقیق اور سائنس تھی جو مغرب سے 800 سال آگے ہوا کرتی تھی۔ دور حاضر میں جو اس وقت سائنس ہمیں جدت اور تحقیقات بتا رہی ہیں، اسلام نے ہمیں وہ باتیں بہت پہلے بتا دی ہیں، لیکن ہم تو غور و فکر کم ہی کرتے ہیں۔ قرآن سے دوری، دین سے دوری اور دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کو الگ الگ کرنے کے نقصانات ہم آج بھگت رہے ہیں۔ حضرت اقبال نے اس پر فرمایا تھا کہ اس قوم کو، فرنگی یہ سمجھتے ہیں کہ اس قوم کو یوں شکست نہیں دی جا سکتی، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، اور تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر، کہ جتنا مرضی بلند کردار کا ہو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ امیر آسائش نہ چھوڑے، صرف نمائش چھوڑ دے، پھر بھی غریبوں کی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ خیال آتا ہے تہذیب کی یتیمی پر، خدا عروج نہ بخشے کبھی کمینوں کو۔ اصلاح نفس کے 4 طریقے ہیں۔ 1 مشارطہ، نمبر 2 مراقبہ، نمبر 3 محاسبہ اور نمبر 4 مواخذہ۔ مشارطہ کیا ہے؟ خود سے شرط لگائی جائے کہ گناہ نہیں کروں گا۔ مراقبہ کیا ہے؟ کہ اپنے اندر جھانک کر دیکھے کہ گناہ تو نہیں کیا۔ اور محاسبہ یہ ہے کہ پورے دن کا جائزہ لگائے کہ کتنی نیکیاں کی اور کتنے گناہ سرزد ہوئے۔ اور مواخذہ یہ ہے کہ خود سے جو غلطیاں ہوئی ان پر خود کو سزا دے، اس پر عبادت کا بوجھ ڈالے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حی العلوم میں فرماتے ہیں کہ انسان صبح صبح خود سے شرط لگا لے کہ آج گناہ نہیں کروں گا، پھر دن بھر اپنی نگرانی کرے، پھر رات میں تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچے کتنی غلطیاں کی، کتنی نیکیاں کی، کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے، اور جو غلطیاں کی ان پر توبہ استغفار کرے، اور جو نیکیاں کی ان پر اپنے رب کو شکر ادا کرے۔ یہ اصلاح نفس کا طریقہ ہے۔ آرتھر آشے امریکہ کا نمبر 1 ٹینس پلیئر تھا اور بہترین کھلاڑی ہونے کی وجہ سے وہ ہر دل عزیز تھا۔ ایک حادثے میں انتہائی غفلت کے ساتھ آرتھر کو ایڈز کے مریض کا بلڈ لگا دیا گیا اور آرتھر بھی ایڈز کے عارضے میں مبتلا ہو گیا۔ جب وہ بستر مرگ پر تھا پوری دنیا سے اس کے فینس کے خطوط آتے، جس میں سے ایک خط یہ تھا کہ آرتھر اس خوفناک بیماری کے لیے خدا نے تمہیں ہی کیوں چنا؟ آرتھر نے صرف اس خط کا جواب دیا۔ آرتھر لکھتا ہے کہ پوری دنیا میں سے 5 کروڑ سے زائد بچے ٹینس کھیلنا شروع کرتے ہیں، جس میں سے صرف 50 لاکھ ہی ٹینس کے سرکل میں داخل ہوتے ہیں، اور ان 50 لاکھ میں سے صرف 5000 گرینڈ سلیم تک پہنچتے ہیں، اور ان 5000 میں سے محض 50 ہوتے ہیں جو ومبلڈن تک جاتے ہیں، جس میں سے صرف 2 ومبلڈن کا فائنل کھیلتے ہیں اور ان 2 میں سے ایک ٹرافی اٹھاتا ہے۔
میں وہ ٹرافی اٹھائے کبھی خدا سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ خدا میں ہی کیوں. آج بیماری میں خدا سے یہ کیوں پوچھوں کہ میں ہی کیوں.